تو کون کون سے علاقے کلیئر ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں پہ ابھی سیکیورٹی فورس کی پریزنس ہے؟ پوری بات جوڑ کے اگر بات کی جائے تو حالات بالکل بھی نرمل نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی پریزنس ہے ان لوگوں کی جو کالعدم تنظیموں سے ان کا تعلق ہے. یہ جو جرگہ ہوا تھا جس میں آپ بھی شامل تھے، وہ جرگہ کامیاب رہا؟ اس میں کہاں پہ مسائل پیدا ہوئے؟ وہ کیا تھا باجوڑ کے اندر؟ یعنی ٹی ٹی پی ہے موسٹلی یا اور بھی تنظیمیں ہیں؟ جو لوگ تھے وہ ٹی ٹی پی والے تھے. جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے لوگ گشت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، مطلب کیا صورتحال ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ میں تھے، فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں پر فلاں روڈ پہ ناکہ لگائیے. وہ ادھر افغان سرحد سے آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں یہ جو مسلح لوگ ہیں؟ یہاں پر تو وہ باڑ بھی لگایا گیا ہے یا یہاں پہ باڑ نہیں ہے؟ لوگ آتے رہتے ہیں، وہ تو ابھی بھی جاری ہے نا، تو باڑ کا تو فائدہ ہے نہیں. پھر یہ کون یہ حملے کر رہے ہیں اور اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا؟ یہ کون ہے؟ اس کی کوئی تحقیقات وغیرہ نہیں ہوئی؟ کوئی مجرمان نہیں پکڑے گئے؟ سارے پختونوں کا اور سارے پاکستان کا المیہ ہے، یہی ہمارا بھی المیہ ہے کہ ہم مر رہے، ہمیں نہ اپنے قاتل کا پتہ ہے اور نہ پلانرز کا پتہ ہے. کہ جیسے اب یہ ماموند ہے، لوہے ماموند اور وڑو کے ماموند، اس میں آپ جو ہے نا یہ پولیس جو ہے وہ آسانی سے جو ہے نا وہ وہاں پہ آ سکتی ہے، یعنی وہ گشت کر سکتی ہے؟ اوورآل اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں باجوڑ کے اندر؟ آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جی، ہم خود کو بہت انسیکیور فیل ہوتا ہے. سیاستدان ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا یہ جو معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ جو ہماری افغان پالیسی ہے، ہماری جو ملٹنسی اور ٹیررزم کی پالیسیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مطلب کچھ فلاز ہے، کچھ غلطیاں ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ 100 ارب روپے دینا، پھر تمام قبائلی علاقوں کی ترقی، بہت ساری چیزیں تھیں. تو اب مرجر کے حوالے سے بڑے جو ہے نا وہ خدشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. آپ کیا کہتے ہیں، کیا مرجر کے نام پہ دھوکہ ہوا؟ کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کا اثر اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں تو اس میں سے وہ ان کا کمیشن ہے 2-3%. باجوڑ میں بھی بتے کی کالی آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں خالد خان صاحب. خالد خان صاحب کا تعلق ضلع باجوڑ سے ہے، اور باجوڑ میں پھر یہ ماموند کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ بڑا ایک ٹینس علاقہ رہا ہے. خالد خان صاحب نے باجوڑ سے 2 مرتبہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہے. یہ وہاں پہ کافی ایکٹیو ہے، سیاسی کارکن ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں جب باجوڑ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو یہ اس جرگے کا ممبر بھی تھے. تو آج ہم ان سے باجوڑ کے متعلق بات کریں گے، اور پھر آگے جو پاکستان کے اندر خاص کر خیبر پختونخوا میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، اس سب پہ جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ ہم نظر دوڑائیں. خالد خان صاحب، آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر بلانے کا. شکریہ جی. اچھا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق باجوڑ سے ہے، اور باجوڑ میں پھر ماموند کا علاقہ، جو کہ پچھلے تقریباً 15-20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کی کارروائیاں ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایک وہاں پہ آپریشن بھی ہوا، بلکہ وہ آپریشن اب بھی جاری ہے. پھر ایک جرگہ بھی طالبان کے ساتھ ہوا ہے جس میں آپ اس میں موجود بھی تھے. تو ابھی موجودہ کیا صورتحال ہے باجوڑ میں؟ کیا آپریشن ابھی جو یعنی لارج سکیل پہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی چل رہا ہے؟ بالکل جی رفیع صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ کوئی 15-20 سالوں سے ایک کنفلکٹ زون رہا ہے. مختلف قسم کے ادھر تنظیمیں اور حالات ایسے ہے کہ بس ابھی ریسنٹلی حالات پھر سے خراب ہو گئی. کوئی سال ہو گیا، پھر یہ گورنمنٹ نے آپریشن لانچ کر دیا. تو شروع میں تو لارج اسکیل آپریشن تھا جی ہمارے ماموند میں، وہ کوئی 2-3 مہینے وہاں پر رہا. ابھی بھی کاروائیاں جاری ہے، آپریشن چل رہا ہے. آئی بی اوز جو ان کو جنہوں نے ٹھم دیا ہوا ہے کہ آئی بی اوز ابھی بھی ہو رہے ہیں.
ہمارے مامون کے ساتھ ایڈجسنٹ دوسرا ایک تحصیل ہے چارمنگ اس کا نام ہے جی. وہاں پر ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے, کارروائی وہاں ابھی بھی وہاں پر چل رہی ہے. تو حالات ابھی نارمل نہیں ہوئے ہیں, چیزیں ابھی بھی ہے. اچھا, تو کون کون سے علاقے کلیئر ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں پہ ابھی سیکیورٹی فورس کی پریزنس ہے؟ جہاں تک مامون کی بات ہے تو جیسے میں نے کہا کہ 2-3 مہینے وہاں پر آپریشن جاری تھا, فل فلیج آپریشن تھا ٹھیک ٹھاک. 2-3 مہینے کارروائیاں ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جی, لوگ اپنے گھروں سے مطلب بے دخل ہو گئے, ٹی ڈی پیز بن گئے, کیمپوں میں چلے گئے بیچارے. تو ہمارے مامون میں تو الحمدللہ ابھی حالات نارمل ہے. وہاں لوگ بھی واپس اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. وہاں پر تو حالات نارمل ہے, لیکن پوری بات جوڑ کے اگر بات کی جائے تو حالات بالکل بھی نارمل نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی پریزنس ہے ان لوگوں کی جو کالعدد تنظیموں سے ان کا تعلق ہے. آپریشنز ہو رہے ہیں, کارروائیاں ہو رہی ہے, تو حالات ابھی بھی نارمل نہیں ہے. اچھا, تو یہ جو جرگہ ہوا تھا جس میں آپ بھی شامل تھے, تو اس جرگے میں کیا مطلب جو ہمیں اس وقت لگا کہ جو باجوڑ کے لوگ ہیں وہ طالبان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں, تو پھر کچھ طالبان کی بھی مطالبات تھے. وہ جرگہ کامیاب رہا؟ اس میں کہاں پہ مسائل پیدا ہوئے, وہ کیا تھا؟ بالکل جی, جب علاقے میں لوگوں کی پریزنس بڑھ گئی, ہم گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے پاس جایا کرتے تھے کہ بھئی ان کا کوئی حل نکل آئے. ہمیں اندازہ تھا کہ بھئی اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تکلیف لوگوں کو ہوگی, ہمیں ہوگی. تو باجوڑ کی جتنے بھی مشران ہیں ہم سب مل کر ہم بیٹھ گئے. ہم نے کوئی 60 بندوں کا ایک جرگہ بن گیا. پھر وہ تھوڑا ہم نے مطلب اس کو چھوٹا کر دیا, میں بھی اس میں تھا. تو جن علاقوں میں یہ لوگ تھے ہم نے جرگہ بنا کے ان کے پاس ہم گئے. ان کو ہم نے بس یہی کہنا تھا اور یہی ہم نے کہا کہ بھئی آپ کائنڈلی ہمارے علاقوں سے چلے جائیں. یہاں پر جو پیس ہے, یہاں کا جو امن ہے, جو ماحول ہے, وہ آگے خراب ہوگا. گورنمنٹ اگر آپریشن کرتی ہے, کارروائیاں کرتی ہے, تو الٹیمیٹلی سفر پبلک ہوگی نا. تو اس حوالے سے کوئی 5-6 نکات ہم نے کر لیے. ان کے ساتھ اس پر بیٹھ کے ہم نے کوئی 13 دن ہمارا مسلسل جرگہ رہا. صبح ہم ان کے پاس جاتے تھے, پھر شام کے وقت ان سے فارغ ہو کے پھر جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے پاس ہم آتے تھے. مطالبہ ہمارا یہی تھا ان سے کہ بھئی آپ جہاں سے آئے ہو کائنڈلی آپ واپس وہاں چلے جائیں, ہمیں یہاں سکون سے رہنے دیں. تو ان میں بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ جس پر وہ ان کی اور ہماری جو ہے ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوا تھا, لیکن آخر میں آ کے وہ بھی جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے, وہ جب فائنل ڈیسیجن کا ٹائم آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم نے مشران سے اجازت لینا ہے اور مشران سے ہم رابطہ کریں گے, آپ کو جواب دیں گے. گورنمنٹ کے جو ادھر کے باجوڑ کے جو آفیشلز تھے ان کے پاس جب ہم آتے تھے ڈسکشن کر کے, تو وہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم آگے جو ہمارے مشران ہیں ان سے ہم بات کریں گے. تو بس وہ چیزیں الجھ گئی اس میں. اچھا, جو بندے تھے ٹی ٹی پی کے, ان کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں تھا فائنل ڈیسیجن کا. جو ہمارے باجوڑ میں جتنے آفیشلز موجود تھے ان کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں تھا. ورنہ تو ہم نے تو جو پلان بنایا تھا وہ بڑا زبردست تھا دونوں فریقوں کے لیے, بلکہ تینوں فریقوں کے لیے. تیسرا پبلک ہو گیا, عوام ہو گئی. بڑا خیر تھا اس میں. اگر ہماری باتیں مانی جاتی تو جتنا نقصان ہو گیا, یہ کوئی چوتھا 5واں مہینہ ابھی بھی چل رہا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر جو مطلب ہمارے لوگ شہید ہو گئے, عوام وہ نہ ہوتا, زخمی ہو گئی وہ نہ ہوتے, سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے غریب مسمار ہو گئی, وہ نقصان نہ ہوتا. تو بس یہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. اچھا ہاں, تو وہاں پہ کون کون سے گروپس ہیں یہ جو باجوڑ کے اندر, یعنی ٹی ٹی پی ہے موسٹلی یا اور بھی تنظیمیں ہیں؟ رفت اللہ صاحب, ہم تو بس ان کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک ہی تنظیم سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹی ٹی پی ہے. اس میں پھر آگے اندر جتنی بھی ہے وہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن جو لوگ تھے وہ ٹی ٹی پی والے تھے. اچھا, تو ابھی جو یعنی ماموند, لوئے ماموند اور وڈو کے ماموند, یہ دونوں جو ہے نا ایک بڑا گنجان آباد علاقہ بھی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ گاؤں ہیں. آپ تو اسی علاقے کے ہیں. بالکل. تو کیا اب بھی وہاں پہ وہ باقاعدہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے لوگ گشت کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, مطلب کیا صورتحال ہے؟ مامون کا تو میں نے آپ کو بتایا, مامون کا آبادی کوئی 4 لاکھ سے زیادہ ہے جی, اور جو رقبہ ہے وہ کافی کم ہے. تو گنجان آباد علاقہ ہے, وہاں پر تو الحمدللہ ابھی وہ لوگ نہیں ہے.
وہاں پر وہ جو گشت ہوتے تھے، جو ناکے وغیرہ لگتے تھے، وہ ابھی نہیں لگتے ہیں. ہمارے دوسرا جو علاقہ ہے چارمنگ اور لوئسم کا نام آپ نے سنا لوئس ہوگا. بالکل، پچھلے بہت بڑا آپریشن آپریشن میں ہوا تھا وہاں پہ. بہت بڑا آپریشن ہوا تھا. سارا بازار وغیرہ جتنے بھی گاؤں تھے وہ مسمار ہو گئے تھے. ابھی وہاں پر حالات خراب ہے. وہاں پر یہ گشت وغیرہ اور یہ چیزیں ہم سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ میں تھے، فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں پر فلاں روڈ پہ ناکہ لگا. یہ وہ معمول الحمدللہ ابھی کلیئر ہے. اچھا ہاں. تو یہ ایک تو افغانستان کے ساتھ بارڈر بھی ہے نا، سرحد بھی ہے باجوڑ کی. بالکل. تو یہ ادھر افغان سرحد سے آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں یہ جو مسلح لوگ ہیں؟ یہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہمارا معمون جو ہے وہ بارڈر ہے، بارڈر ایریا ہے، بالکل ایڈجیسنٹ ہے. اس طرف ہمارا کنڑ ہے جی. اور ہم نے سنا ہوا ہے کہ کنڑ میں جو ٹی ٹی پی کا جو مرکز ہے، چوگام کا ایک علاقہ ہے، شاید آپ نے بھی نام سنا ہاں ہوگا. بالکل بالکل. چوگام جو ہے وہ ہمارے معمون کے جو بارڈر ہے اس سے کوئی 4-5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے. تو وہی سے یہ لوگ انفلیٹ کر کے وہ انفلٹریشن جو ہوتی ہے وہ بارڈر سے، یہ کنڑ چوگام اس علاقے سے ہوتی ہے اور پھر ہمارے معمون آتے ہیں، پھر وہاں سے سپریڈ ہوتے ہیں پھر. اچھا تو یہ جو ایریا ہے جو مومند کے ساتھ سرحد ہے، یہاں پر تو وہ باڑ بھی لگایا گیا ہے یا یہاں پہ باڑ نہیں ہے؟ باڑ تو لگا ہوا ہے جی. باڑ کا تو خیر باڑ جس ٹائم لگ رہا تھا ہم تب بھی فیور میں نہیں تھے. ہمیں اندازہ تھا کہ بھئی یہ باڑ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی ہمیں کوئی فائدہ دے یا جو ایسی کوئی ایلیمنٹس ہے اس کو وہ روک سکے. تو میرے خیال کے مطابق تو باڑ پر تو بس فضول خرچی ہوئی ہے، بس کوئی فائدہ یعنی ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوا؟ اثر نہیں ہوا جی. اثر یہ نہیں ہوا کہ بھئی وہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے، جو لوگ آتے رہتے ہیں، وہ تو ابھی بھی جاری ہے نا. تو باڑ کا تو فائدہ ہے نہیں پھر. اچھا یہ جو باجوڑ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً کچھ مہینوں میں وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کے بڑے واقعات ہوئے ہیں. یہ دیکھیں حیدر اللہ خان صاحب جو کہ ایک بڑی سیاسی خاندان سے اس کا تعلق ہے، شوکت اللہ خان کا بھائی، وہ شہید کیے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ جو پی ٹی آئی کا لڑکا تھا وہ ریحان زیب شہید وہی تھا. اور پھر مولانا خان زیب ہو گئے. اور پھر کچھ وہ جو سویلین ای سی تھا یا پتہ نہیں، اس کے اوپر بھی ایک اٹیک ہوا تھا. تحصیلدار صاحب تھے ایسی صاحب. جی. تو یہ کون یہ حملے کر رہے ہیں اور اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا؟ یہ کون ہے؟ بس جی یہ ایک المیہ ہے. ہمیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. اگر جیسے آپ نے نام لیا جو ایک سینیٹر تھے ہمارے ہدایت اللہ صاحب، شریف بندے تھے. مولانا خان زیب کی بات کی جائے، قوم کی بات کرتے تھے، ترقی کی بات کرتے تھے، علم اور روشنی اور تعلیم کی بات کرتے تھے. ریحان زیب بھائی جو تھے ہمارے، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. جتنی بھی مطلب ہماری ٹارگٹ ہلنگ ہوئی ہے سینکڑوں میں ہے جی. پچھلی 3-4 سال میں اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں، سینکڑوں میں لوگ ہمارے شہید کر دیے گئے. ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کون کر رہا ہے، کدھر سے ہو رہا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہم مر رہے ہیں. اچھا تو ان میں کسی بھی جو یہ واقعہ ہے، قتل ہے، اس کی کوئی تحقیقات وغیرہ نہیں ہوئی؟ کوئی مجرمان نہیں پکڑے گئے؟ ہم تو مسلسل ہم نے پریشر ڈالتے رہتے ہیں. جتنی بھی ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے ہیں میٹنگز میں، ملاقاتوں میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے کم از کم قاتل تو بتائے کہ کون ہمارا قاتل ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج تک ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا کہ بھئی یہ فلاں بندہ فلاں نے ٹارگٹ کیا تھا. آپ نے جرگے کی بات کی، جو ریسنٹلی ابھی طالبان کے ساتھ ہمارا جرگہ تھا، اس میں بھی میں نے یہ ایشو اٹھائی کہ بھئی جو ہمارے بندے مر رہے، جو ٹارگٹ ہو رہے، یہ انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا کہ آپ ان کو مرتے ہو؟ تو انہوں نے کلیئرلی اس سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے نہ مولانا خان زیب کو شہید کیا ہے، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو. تو بس جو سارے پختونوں کا اور سارے پاکستان کا المیہ ہے، یہی ہمارا بھی المیہ ہے کہ ہم مر رہے. ہمیں نہ اپنے قاتل کا پتہ ہے اور نہ پلانرز کا پتہ ہے. کہ آپ نے سنا ہوگا ابھی جو وزیر اعظم کی طرف سے ایک کمیشن بن گیا ہے جی مولانا خان زیب کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے. عوامی نیشنل پارٹی کا مطالبہ تھا، بڑا مطالبہ تھا ان کا. لیکن ہم نے بس وہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ بھئی کمیشن بن گیا. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ بھئی پتہ کرے کہ کمیشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کچھ ہوا ہے بھئی کہ نہیں ہوا ہے. لیکن کہیں سی ہمیں کوئی معلومات یہ نہیں ملی کہ بھئی ہم کوئی مطمئن ہو، ہم قوم کو سیٹسفائی کر سکے کہ بھئی کمیشن کام کر رہے ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو بس یہی معاملات ہیں جی. اس پہ تو عوامی نیشنل پارٹی بڑا زور دے رہی تھی نا. یہ 27ویں ترمیم سے شاید پہلے یہ کمیشن کا اعلان کیا گیا. تو پھر وہ جو ایم ولی خان صاحب تھے، وہ اس نے حکومت کے حمایت میں ووٹ دیا نا.
جی. تو وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ان کو ایک جو ہے نا ایک ان کا مطالبہ پورا کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ کوئی عمل درآمد، جیسے آپ نے کہا کچھ معلوم نہیں ہوا کہ اس میں کتنے لوگ ہیں، انویسٹیگیشن کہاں پہ، ظاہر ہے کہ باجوڑ میں ہوا ہے تو انویسٹیگیشن تو وہاں پہ سب ہونی ہے، تو ادھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے نوٹس میں ہے ایسا؟ نہیں جی، میرے نوٹس میں بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کا پوچھا بھائی کہ جو کمیشن بنا ہے اس کا کیا انہوں نے کارروائی کی ہے، معاملات کیسے ہے، کس طرف جا رہے، کون تھا کون نہیں تھا. جیسے آپ نے کہا کہ جو 27ویں جو ترمیم تھی امینڈمنٹ سے پہلے، تو میرے خیال میں تو ان کو ایک جو کہتے ہیں کہ لالی پاپ دیا گیا ہے، ووٹ ان سے لیا گیا. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہمیں ہوگا. نہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ بھئی کوئی کمیشن بنا ہو، اس کا پھر رپورٹ آیا ہو، رپورٹ پبلک بھی ہوا ہو، اور اس میں جو کلپرٹس تھے، جو گنہگار تھے، ان کو کوئی سزا بھی ہوئی ہے، کوئی پکڑا بھی گیا ہے. تو جیسے پہلے کے کمیشنز تھے، ہم اس کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے. ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ جیسے میں نے ان 3-4 یہ جو بڑے بڑے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے باجوڑ میں، جی. تو آپ نے کہا کہ جب طالبان سے ہم جرگہ کر رہے تھے تو طالبان نے سب سے جو ہے نا انکار کر دیا کہ اس میں ہم ملوث نہیں ہے. حالانکہ پہلا جب اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو پہلا جو شک ہے وہ طالبان پہ جاتا ہے. اگر وہ اس کی مطلب تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطلب اس سے کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ کون جو ہے نا یہ کر رہا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہوگی. بالکل جی. آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری تو انہی کی طرف نظر جاتی ہے کہ بھئی وہ اسلحہ ان کے پاس ہے، ملیٹنسی وہ مطلب کر رہے ہیں. تو اگر وہ انکار کرتے ہیں تو بس یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، آفیسرز کو کہتے ہیں کہ بھئی اچھا انہوں نے تو انکار کر دیا، اب کون ہے؟ تو ان سے وہاں میں کہا جاتا ہے کہ بھئی مختلف تنظیمیں ہیں، آئیس کے پی ہو گیا، فلاں گروپ ہو گیا، فلاں گروپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو چیز یہ اتنی پولرائز ہے کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو کہ بھئی یہ کس طرف سے ہوا ہے، کنہوں نے کیا ہے. لیکن بس ہمارے سامنے تو اندھیرا ہے جی. پشتو میں ایک کہاوت ہے جی، خڑی اوبا اوڑانتا میان. ہاں بالکل. مطلب وہ گدلا پانی اور جو ہے مچھلی جو ہے اس کی آنکھیں نہیں ہے. ہمیں تو بس اس میں پھینک دیا گیا ہے. بس اللہ ہی ہمارا حافظ ہو جی. تو یہ مولانا خانزیب کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ ادھر عوامی نیشنل پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ میاں افتخار حسین صاحب نے صحافیوں کو بلایا تھا. تو اس میں اس نے بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ مولانا خانزیب جو ہے یہ کلن تنظیموں نے نہیں مارا ہے، یہ کوئی اور لوگ ہے. یعنی اس نے تو بالکل صاف ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے. بالکل میاں صاحب کی وہ پریس کانفرنس ہمیں بھی یاد ہے، بلکہ ساری این پی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سب کی جو اس ٹائم کے بیانات ہیں ہمیں سب یاد بھی ہے، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے ان کو. یہی ان کا سٹانس تھا کہ بھئی ان کو جو ہے اور لوگوں نے مارا ہے. تو جو اور لوگ ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرف ان کا اشارہ تھا. تو پھر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی جس نے آپ کو قتل کیا ہو، مطلب آپ کے حساب کے مطابق آپ اس پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے ہمیں قتل کیا ہوا ہے، ان کے پاس پھر بیٹھ کے مذاکرات بھی ہوتی ہے، ان کے کہنے پر پھر آپ امینڈمنٹس بھی کرتے ہو. تو اب یہ معاملات ہیں جی. یہ بھی بڑے سوالات ہیں. اچھا یہ ابھی اوورآل جو باجوڑ کے اندر صورتحال ہے، جیسے اب یہ ماموند ہے، لوئے ماموند اور وڑو کے ماموند، اس میں آپ جو ہے نا یہ پولیس جو ہے وہ آسانی سے جو ہے نا وہ وہاں پہ آ سکتی ہے، یعنی وہ گشت کر سکتی ہے؟ جی مامون میں تو ابھی الحمدللہ حالات نارمل ہے. پولیس کی رات کو بھی آتی ہے پولیس والے؟ رات کو تو شروع سے کبھی آئی نہیں ہے. اچھا. رات کو تو وہاں سے مطلب یہ ہے کہ باجوڑ میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رات کو وہ گھومتے ہیں یا کوئی جو گشت وغیرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے. لیکن ان کی پوسٹ ہے، وہ پوسٹ ابھی بھی ہے. پولیس والے مطلب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. تو آپ چونکہ سیاستدان ہیں، آپ لوگوں سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں، آپ کو شام کے وقت بھی نکلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، دن کی وقت بھی. آپ کو اپنے جو ہے نا اوورآل اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں باجوڑ کے اندر؟ آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جی. ہم خود کو بہت انسیکیور فیل ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ہماری مجبوریاں ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے تو بس لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے کیسی بھی حالات ہو. ہم تو جاتے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہیں تو اس حال میں نکلتے ہیں کہ بھئی واپسی کا پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں. اس حال میں بس ہم گھومتے ہیں وہاں پر.
صحیح ہے. اچھا یہ جو ملیٹنسی اور ٹیررزم ہے یہ تو اب ہمارے یعنی پورے صوبے کو اس نے گرفت میں لیا ہوا ہے نا. جی جی. تو ظاہر ہے کہ آپ میرا تعلق بھی ایسے علاقے سے ہے کہ وہ بھی وہاں پہ بھی یہ ٹیررزم اور ملیٹنسی ہے. آپ کی تو ادھر سے جو ہے نا ایسا سمجھ لیں کہ بچپن آپ کا اسی میں گزرا ہوگا سارا. یہ سارے واقعات آپ نے کیونکہ آپ کی پیدائش وہاں پہ ہوئی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والا وقت جو ہے نا مطلب ایک سیاستدان ایک طالب علم کی حیثیت سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یا یہ جو معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ رفیع اللہ صاحب بالکل جی. ہماری عمر تو بس اب کم ہے. جب سے مطلب ہوش سنبھالا ہے یہی ہے کہ دہشت گردی ہے, قتل ہو گیا, دھماکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. 2000 سے آن ورڈ اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں باجوڑ میں اگر باجوڑ کی میں بات کروں تو باجوڑ میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ وہاں پر کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات کا پکا ایمان ہے کہ بھئی اللہ خیر کرے گا. ہم اپنی جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے. یہ جو جرگہ ہوا تھا کافی مطلب رسک لے کے, وہاں پر جو روڈز تھے کچے تھے, ہمیں پتہ بھی تھا کہ وہاں پر آئیڈیز جو ہے وہ پلانٹ ہوئی ہے, بم وغیرہ لگے ہیں, پھر بھی ہم دل پر پتھر رکھ کے جرگے میں آتے جاتے تھے کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے. تو ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے حالات بہتر ہوں گے, کیونکہ ہمارا پکا ارادہ ہے کہ بھئی ہم نے حالات ٹھیک کرنے ہیں. اس حالات میں ہمارا تو جیسی بھی تھا وہ ٹائم گزر گیا, لیکن ہمارے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے لیے ہم یہ ماحول نہیں رکھیں گے. ان کے لیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے باجوڑ کی, ہماری کوشش ہے کہ بھئی حالات ٹھیک ہو جائے. یہ جو ملیٹنسیز ہے, یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہے, جو آئیڈیز وغیرہ, اس سے انشاءاللہ ہمارا پکا ارادہ ہے کہ اپنے قوم کو چھٹکارا دلائے. لیکن یہ ممکن تب ہے کہ جب ہماری جو ملک کی سطح پر جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو مشران ہے, وہ جو درد ہمارے سینے میں ہے, جو ہمارے دل میں ہے, وہ ان کے سینے میں بھی اتر جائے. اچھا, تو یہ جو ہماری پالیسیز ہے اس کے حوالے سے جو ہماری افغان پالیسی ہے, ہماری جو ملیٹنسی اور ٹیررزم کی پالیسیز ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مطلب کچھ فلاز ہے, کچھ غلطیاں ہیں, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جی. میرے خیال میں تو سارے جو معاملات ہے, سارے جو بد امنی ہے, یہ ہماری جو پاسٹ کی افغان پالیسیز ہے اسی کی وجہ سے ہے کہ بھئی ابھی ریپرکشنز ہے. ہماری مطلب جو پالیسیز تھی وہ ٹھیک نہیں تھی افغانستان کے حوالے سے, تبھی ہم ابھی ان کو سہ رہے. میں جتنی بھی ہمارے لیڈرشپ ہے, جتنی بھی ہمارے مشران ہیں, ان سے میری یہی درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ بھئی کم از کم نہیں تو ہمارے حال پر رحم کرے. جو ٹرائبل بیلٹ ہے, جو بارڈر کے ایڈجیسنٹ ایریاز ہے, ان لوگوں کے حال پر رحم کرے. افغانستان کے حوالے سے جتنی بھی پالیسیز ہے ان کو ریوائز کیا جائے. مشورہ میرا یہ ہے کہ بھئی جو فاٹا کی لیڈرشپ ہے یا جو بارڈر ایریاز پشتون کی خاص کر جو لیڈرشپ ہے, ان کو ساتھ بٹھا کے پالیسیز بنائے جائے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا کوئی ناممکن سا معاملہ ہے کہ اس کو حل نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا, چیزوں کو ریوائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ اسی علاقے سے مطلب جدھر یعنی یہ جو ملیٹنسی ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25-30 سالوں سے ہے, تو اس وجہ سے میں جو ہے نا کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو بڑے ریلیونٹ ہے آپ کے ساتھ. تو یہ جو TTP ہے, تحریک طالبان پاکستان, جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ, یا نہیں ہے چیلنج؟ نہیں جی, چیلنج تو بالکل ہے. اچھا. پوری ریاست کے لیے, پوری ملک کے لیے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہمارے لیے تو ہے. اچھا. ہم تو سہ رہے, ہم تو افیکٹ ہو رہے. تو ہے جی, مسئلہ ہے. TTP کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. اس حوالے سے میرا جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل بیٹھ کے بات چیت سے حل ہوتے. تو میرا تو یہی ہے کہ بھئی بیٹھ کے بات چیت کی جائے. اچھا, تو ماضی میں اس طرح مطلب کچھ لوگ کرٹیکس ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ TTP کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, جب بھی ان سے مذاکرات ہوتے ہیں ان کی طاقت بڑی ہے. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے, تقریباً آپ کو بھی علم ہوگا, باجوڑ میں بھی کئی معاہدے ہوئے ہیں. مطلب یہ تقریباً کوئی 13-14 مرتبہ تو ان کو انگیج کیا گیا ہے. بالکل. ابھی اگر حالیہ لے لیں تقریباً 13-14-15 مرتبہ, اور اس میں کچھ باقاعدہ 6-7-8 معاہدے بھی ہوئے ہیں. تو لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو
تو یعنی اس طرح جوں کا تو ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، ہمیں بھی یاد ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئی ہے، لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی معاملات حل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو گیا نا کہ آپ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرتے ہیں، جرگہ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور حل نہیں نکلتا ہو تو آپ نے مذاکرات نہیں کرنے۔ میرا یہی ہے کہ بھئی آگے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کی جائے، بات چیت کی جائے، جو پختونوں کی جو اصل لیڈرشپ ہے، جو مطلب ان کے مشران ہے، ان کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ جو معاملات ہے وہ ڈسکس کی جائے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی امپاسبل کام نہیں ہے۔ اگر وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، خود کو وہ پختون کہتے ہیں، تو یہی جو ہے جو لوگ ہیں، جو سفر ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو کے نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا حوالہ دے کے بندہ ان کو مطلب میرے خیال میں تو راضی کر سکتے۔ اچھا اب کچھ سوالات جو ہے نا، چونکہ آپ کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے، یہ جو مرجر ہوا تھا 2018 میں، پھر تقریباً 7 سال پورے ہو گئے ہیں۔ آج اگر ہم قبائلی علاقوں پہ نظر دوڑائیں تو جو وعدے کیے گئے تھے وہ ایفا نہیں کیے گئے، مطلب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ 100 ارب روپے دینا، پھر تمام قبائلی علاقوں کی ترقی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اب مرجر کے حوالے سے بڑے جو ہے نا وہ خدشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا مرجر کے نام پہ دھوکہ ہوا یا کیا ہوا؟ بالکل جی رفیع اللہ صاحب، مرجر کے ہم بھی حق میں تھے، ہم بلکہ ہم اسٹرگل بھی تھی ہماری کہ بھئی فاٹا کو مین سٹریم میں لایا جائے، اسی لیے کہ بھئی ہمیں آج بھی اپنا جو رواج ہے، آج بھی اپنا جو ہمیں ہمارے رسم ہے وہ آج بھی ہمیں عزیز ہے۔ لیکن جو مرجر کی جو ہماری اسٹرگل تھی اسی کے لیے تھی کہ ہمارا علاقہ مین سٹریم میں آ جائے، لوگ ترقی کرے، علاقہ ہمارا ترقی کرے، تو اس حوالے سے تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ہم بالکل میں تو بالکل ذاتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک دھوکہ ہوا ہے مرجر کے نام پر۔ جو وعدے ہوئے تھے، جو سرتاج عزیز صاحب میرے خیال میں وہ ابھی حیات نہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ آئے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی جو پلان بنایا تھا، جو سجیشنز تھی، وہ پڑھ کے ہم تو بالکل خوش تھے، مطمئن تھے کہ بھئی بلکہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ بھئی یہ چیزیں اگر ہمیں مل جائے، اتنے سارے پیسے ہمیں مل جائے، ہمارے روڈز بن جائے، انفراسٹرکچر ہمارا بن جائے، ہمارے ایجوکیشن پر کام ہو، ہیلتھ پر کام ہو، لوگوں کو سکلز ڈیولپمنٹ کی باتیں تھیں ان میں، اگر یہ آ جائے تو یہ تو پہ مزے ہیں ہمارے، لوگ ہمارے ترقی کریں گے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھئی لوگ ترقی کرے، علاقہ ہمارا ترقی کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی مرجر کے نام پر ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے، کھلواڑ ہوا ہے ہمارے ساتھ، جو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے۔ جو پچھلا ہمارا سسٹم تھا اس میں کچھ نہ کچھ یہ تھا کہ بھئی ہم جاتے تھے، جو بادشاہ سلامت ہوتے تھے ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ، تو لوگ جاتے تھے، ان سے کچھ نہ کچھ سے ریلیف لوگوں کو مل جاتا تھا، لوگوں کو تھوڑی بہت کام ہوتے تھے لوگوں کے۔ لیکن ابھی تو ہم جس بھی محکمے میں جائیں، جس بھی دفتر جائیں، وہ تو بس ہاتھ ایسے کرتے کہ بھئی ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اب کچھ جگہوں سے مطلب مرجر کے خلاف آواز بھی اٹھ رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ جرگ بھی بنے ہیں، باجوڑ میں بھی شاید جرگہ ہو، ایک تو وہ جو قبائلی جرگہ بنا ہے خیبر سے، ایک آج بسم اللہ خان صاحب لیڈ کرتے ہیں اس کو، تو اس نے کافی محنت کی ہے، وہ تو بڑا مطلب یہ کہتا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے یا ریفرینڈم کیا جائے۔ تو آپ یعنی جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں کوئی طاقت ہے، یہ کوئی ریورس ہو جائے گا، یا وہ جو مخالفت ہے کیا یہ تحریک کی شکل اختیار کر لے گی؟ رفیع اللہ صاحب بھی یہ جو ریورسر کی جہاں تک بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ریورس کرنا اتنا آسان ہے۔ آئینی ترمیم ہوا ہے نا، آئینی ترمیم بھی ہوا ہے بھئی، اس پر کافی لوگوں کی سٹرگلز ہے، آپ کو پتہ ہے جی، جو ہمارے مشران ہے، شہاب الدین خان کا نام لینا یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے، اور باقی جتنی بھی ہے، شوکت اللہ خان نے بھی بڑی شوکت اللہ خان جو ہمارے تھے، جتنے بھی ہمارے مشران تھے، فاٹا کے سیاسی پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز تھے، ان کا ایک سٹرگل ہے، سٹرگل کے بعد یہ چیز ہوا ہے کہ لوگوں کو وہ مین سٹریم میں لایا ہے۔ لیکن میرے خیال کے مطابق تو یہ چیزیں جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہے ہے کہ بھئی یہ جو مرجر ہوا ہے ان سے لوگ تنگ آ جائے، اور واپس یہ جو پرانا نظام ہے وہاں پر وہ اس طرف لوگ مطلب جو ہے جانے کی باتیں کرے۔ تحریک کا آپ نے بات کی کہ تحریک ابھی چل رہا ہے،
لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں لوگوں کا لوگوں کی کوئی بہتری ہے. میرے خیال میں یہی ہے کہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے, جو پروونشل گورنمنٹ خاص کر جو ہماری سی ایم صاحب ہے, وہ خود بھی ایک قبائلی ہے. جی جی وہ اگر کوشش کرے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئی تھے بس وہ ہمارے ساتھ پوری کی جائے, وہ اس میں ہماری بہتری ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ فلاز ہے اس کے اندر, اس کو مطلب یہ تو مرجر ابھی ریورس نہیں ہو سکتا, تو وہ جو وعدے ہوئے تھے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. وعدے جو ہوئے تھے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہماری ترقی کے لیے, ہماری خوشحالی کے لیے کوئی بہتر چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. وہ بہتری کی گنجائش تو ہر ٹائم رہتی ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل ہمارے مطلب وہ سیریس نہیں ہے. ان کا پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے. ان کی پرائیورٹیز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, علاقہ ترقی کرے. تو بس آپ کی یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے وساطت سے میں خاص کر سی ایم صاحب کو کہوں گا کہ بھئی آپ خود بھی ایک قبائلی ہو, آپ کو ابھی بھی آپ خیبر جائے, وہاں کے روڈز دیکھے, وہاں کے ایجوکیشن دیکھے, ہیلتھ دیکھے, باقی فیسلٹیز دیکھے, تو وہ جو جیسے تھے اسی پوزیشن پر ہے. تو اگر کام کیا جائے میرے خیال میں 2-3 سال میں ٹھیک ٹھاک کام کیا جائے تو لوگوں کی جتنی بھی گلے ہیں, جتنی بھی شکوے ہیں, یہ دور ہو جائیں گے. خالد خان صاحب, یہ قبائلی علاقوں میں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا اثر اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں تو اس میں سے وہ ان کا کمیشن ہے 2-3%. پھر یہ ہے کہ جو باجوڑ ہے یا مومند ہے, یہاں پہ بہت زیادہ یہ جو ماربل ہے اس کے مائنز ہیں, فیکٹریاں ہیں, ادھر بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ یہ کمیشن لیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. ہماری جتنی بھی وہاں پر تھوڑی بہت جو روڈز وغیرہ بنتی ہے یا کوئی اسکیمز وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر جو ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں وہ کام یا رک جاتا ہے یا سلو ہوتا ہے, تو ہم تو جا کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کام کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ یہی فریاد کرتے ہیں کہ بھئی ادھر سے جو صاحبان ہیں ہمارے سرکاری وہ اپنی کمیشن کا کر رہے, دوسری طرف سے جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے آتا ہے. اور آپ نے میرے خیال میں 2-3% کا کہا, تو وہ تو پرسنٹ تھوڑا زیادہ بتاتے ہیں کہ اتنا پرسنٹ مانگ رہے. 10% کا بتاتے ہیں, 8% کا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ دینا ہوگا, نہیں تو کام نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت باجوڑ میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے ترقیاتی تو اس میں 10% جو ہے یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا حصہ ہے. جو کنٹریکٹرز ہے ان کے حوالے سے بالکل ہم نے سنا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی ہم سے پرسنٹیج مانگا جاتا ہے اور وہ دیتے بھی ہوں گے. صحیح. ہاں. اچھا, یہ بتے کی کالی بھی آتی ہے نا, بتھا وغیرہ جو ہے نا اس کی بھی کالیں آتی ہے, تو جو بزنس مین ہیں یا پالیٹیشینز ہیں ان کو بھی آتی ہیں. تو واقعی ایسا ہی ہے, ابھی باجوڑ میں بھی بتے کی کالی آتی ہیں؟ ابھی ریسنٹلی تو بتوں کی جو کالی وغیرہ ہے یہ کبھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے ہمیں, لیکن پہلے ہوتا رہا ہے. جی ہوتا رہا ہے. اچھا, تو آپ کو بھی کبھی بتے کی کال آئی ہے؟ میرے ساتھ تو اتنا مال اور حساب کتاب کچھ خاص ہے نہیں, تو مجھے تو آئی بھی ہے, کوئی تھوڑی بہت آئی تھی, لیکن پہلے آئی تھی, ابھی نہیں آ رہی. اچھا اچھا, حساب کتاب نہیں ہے نا. وہ اصل میں جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا وہ تو ان کو آتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ بھی چونکہ پالیٹیشین ہیں. آئی ہے ہمیں, مجھے بذات خود بھی آئی ہے, فیملی کے جو ممبرز ہے آتی رہی ہے. جی اچھا ہاں. تو یہ کون سے گروپس ہے, مطلب وہاں پہ لوکل گروپس ہے یا باہر سے, کدھر سے, افغان سم سے آتی ہے پاکستانی سم سے؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی میرے خیال میں مجھے تو آئی تھی کوئی کبھی ملیشیا کی کا نمبر تھا, ایران کا نمبر ہوتا ہے, افغانستان کا نمبر ہوتا ہے. اور یہ گروپس کا ہمیں اتنا نہیں اندازہ کہ بھئی کتنے گروپس ہے, کون کون ہے, تو ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ ہیں. اچھا, تو اس کے نام پہ ابھی بڑا بزنس بھی شروع ہو گیا ہے نا کچھ. یہ بھی ہے. یہ کالعدم تنظیمیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا مطلب ہم نے تو باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کال کرتا ہے تو ہمیں انفارم کریں, تو بہرحال لیکن اس پہ لوگ جو ہے نا ٹچ نہیں کرتے ہیں. تو رفت اللہ صاحب مجھے آپ بتائیں کہ عام بندہ کس کو انفارم کرے گا, کون سے پلیٹ فارم کے تھرو ان کو انفارم کرے گا, کس کو انفارم کرے گا کہ بھئی مجھے کال آئی ہے. ہم تو یہ ہے کہ پاکستانی ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہاں کی جتنی انسٹیٹیوشنز ہے وہ ہماری ہے, ان سے ہمیں پیار ہے. اب وہ ہماری ذمہ دار بھی ہے, رسپانسبلٹی ان کی ہے. مجھے تو جب بھی آئی ہے یا لوگوں کو جب بھی آئی, میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی جاؤ رپورٹ کرو, لیکن
یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی کارروائی ہوئی نہیں, کسی کو کوئی ریلیف ملا نہیں ہے. لیکن حالانکہ کبھی کوئی گرفتار وغیرہ نہیں ہوا ہے باجوڑ میں؟ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو کوئی کال آیا ہو, کوئی جو بھی خط وغیرہ آیا ہو اس کو رپورٹ ہوا ہو اور اس پر کوئی کارروائی ہوئی, کوئی بندہ پکڑا گیا ہو یا یہ وہ. خالد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.